اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم کل علینا راجعون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے پورے پاکستان دی اللہ پاک حفاظت فرمائے اور جڑا معاہدہ پاکستان اور ایران اور امریکہ دے درمیان ہویا اللہ پاک کو خیر و برکت عطا فرمائے کچھ نہ کچھ معاہدہ کرنے والے وہ پاسداری کرنے دی توفیق عطا فرمائے جی اے مومنہ بیمار نے آکسیجن تے سانس لے رہے آؤں عباس صاحب انہوں نے کو دعا ہے اللہ پاک جناب سیدہ دے صدقے نال انہوں نے شفاء کاملہ ہو رہا ہے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ الانبیاء دیا دو آیتاں نال سلسلہ گفتگو جاری ہے اور میں کل انہوں انشاءاللہ اختتام دینا چاہنا آج جو میں سیکنڈ لاسٹ سمجھو کہ تقریر کرنا چاہنا میں سمجھنا کہ اساں قرآن حکیم چو کوشش کی تھی کہ اللہ پاک نے جڑی نشاندہی کی تھی کہ یہودی کس طرح مسلمانیت شامل ہو کے انہوں دا عقیدہ خراب کرتے ہیں وہ اساں نشاندہی کافی کی تھی یہ آج ہفتہ ہو گیا ایک ہفتہ ہو گیا آج میں چاہنا کہ شاہ صاحب نے اتنا اہتمام کیتا تو سے اتنا سفر کیتا اور ہر روز یہ کوفت کی تھی اللہ پاک دا اجر عظیم عطا فرمائے کہ وہ آخر کچھ چیزاں ہوتی ہیں ثواب واسطے پھر نال ان دا مقصد بھی ذہن چونا چاہیے نماز ثواب واسطے پڑھی جاندی ہے لیکن دا پیچھے مقصد ہے نماز دا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز روک دیتی ہے بندے کو برے کاموں سے نماز روک دیتی ہے بندے کو بے حیائیوں سے جتھے نماز پڑھنا ایک ثواب دا کام ہے وہ دے پیچھے مقصد بھی تو ہے نا یعنی نماز پڑھو گے تو ثواب ہوگا ثواب دے پیچھے ایک مقصد ہے کہ برائیاں تو بچنا ہے بے حیائیاں تو بچنا ہے روزے دا ایک ثواب ہے لیکن نال دا مقصد ہے لعلکم تتقون تاکہ تم زندگی میں تقوی اختیار کرو حج کرو گے تو ایک ثواب ہے ثواب ایک الگ ملے گا وہ دے پیچھے ایک مقصد ہے حج دے کہ یہاں طواف کرو اور دلوں کے میل صاف کر لو یہ مطلب ہے کہ بلا ہر شاید ایک مقصد ہے جتنے بندے تشریف لے آئے نے بیٹھے نے کوفت کیتی ہے پیسے خرچ ہوتے ہیں وقت خرچ ہوتا ہے کرایہ لا کے بندے آتے ہیں ثواب تو ادو شروع ہو گیا ہے جدو گھروں بندہ ٹریا ہے یہ کوئی شک نہیں یہ کوئی شک نہیں ثواب شروع ہو گیا ہے کیونکہ دی نیت چہل بیت دا ذکر سن ٹھیک ہو گیا امام حسین علیہ السلام نے پرسہ دینا ہے ہمدردی دا اظہار کرنا ہے پیغمبر اعظم وہ تو ہو گیا ہوں یہ مقصد بھی تو کچھ ہے نا جی سارے کٹھے آؤں کوئی مقصد ہے اہتمام کیتا نے میں نے حکم کیتا نے شاہ صاحب نے میں تیسرا محرم پڑھنے تھے یہ مطلب ہے کہ یہ پیچھے کوئی مقصد بھی تو ہونا چاہیے جڑا 6 دن دی یادداشت ہے وہ ذرا میرے نال ملاؤ تو پھر میں آج کچھ اور قریب کراں اور کل یہ اختتام دیاں گے 9 پھر اسی آزاداری تو کچھ نہ کچھ عرض کریں میں کوشش کی تھی کہ پہلی مجلس واضح کیتا اگر یادداشت ہوئے تو میرا تھوڑا جہا تساں میرے نال وہ ذہن ملانا ہے کوشش کی تھی کہ قرآن حکیم جو ثابت میں کیتا کہ یہودی مسلمانوں آ کے آدھے سن کہ تسی مسلمان ہی چھڑ دے ہو اسلام چھڑ دے ہو تو یہودی ہی ہو جاؤ میرا یاد آ گیا ہوگا پہلی مجلس اللہ نے جواب دیتا کہ انہوں کہہ دیو ہمیں ملت ابراہیم ہی کافی ہے ہمیں تمہارے مذہب کی ضرورت نہیں پھر انہوں دوسری مجلس میں عرض کی تھی یاد آ گئی آ جائے گی تو ہم جناب کہ وہ میں عرض کی تھی کہ میں ثابت کیتا قرآن حکیم چوں کہ انہوں آ کے آخیا کہ جنت واسطے تسی مسلمان ہوئے ہو تو جنت صرف یہودی جان گے یا عیسائی جان گے میرا خیال یاد آ گیا پھر تیسرے مرحلے تے میں کوشش کی تھی کہ ثابت کیتا جائے کہ یہودیاں دی ایک عادت سی اور انہوں دا ایک عقیدہ خراب کرن دا ایک طریقہ کہ نبیاں تے ازمان واسطے سوال کرنے کہ اللہ فرماندا جڑا نبیاں نو ازمان واسطے سوال کرے وہ مومن نہیں منافق ہے پھر میں اگلی مجلس وچ کوشش کی تھی کہ جڑا انہاں اللہ پاک دے متعلق توحید دے متعلق انہوں نے غلط تصور دیتا کہ اللہ کشتی کرتا ہے تے اللہ اتھوں ٹرتا ہے تے اللہ مصر وچ آوندا ہے وہ بھی عقیدہ توحید خراب کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھی جوابات میں قرآن چو عرض کی تھی اس تو بعد اگلی مجلس یاد پہ کرانا صرف
پھر اگلی بحث بحث کی تھی انہاں پیغمبر نو آکھیا کہ تہاڈا استاد کون؟ تانوں جن پڑھاندے نے یا انسان پڑھاندے نے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر جن تے انسان بنا سکتے ہوں تو انہوں نے وقت قرآن دی مثل لے ہوں، تو پھر فرمایا چلو ایک سورت دی مثل لے ہوں۔ میرا سارا تو یاد آ گیا۔ کل تک میں کیتی سی کہ یہودیاں نے عقیدہ خراب کرنے واسطے نبیاں چ عیب کرنے شروع کیتے، اپنے نبی نو انہوں نے آخیا بھی فلبیری دے نشان نے، تو پھر ساڈے مذہب وچ پا دیتا کہ پیغمبر دے دل نو پہلا فرشتیاں دھوتا ہے تو پھر اتنے قرآن رکھے۔ تو جے بندیاں دا یہی تصور بن گیا ہے کہ پہلا قرآن جتھے اترنا ہوئے اتھے پہلا جبریل آتا ہے، وہ آ کے آپریشن کرتا ہے، وہ پھر دھو کے صاف کر کے وچ قرآن رکھتا ہے۔ چلو اج اتوں ہی شروع کر دینے ہیں کہ اگر لوگوں کے عقیدے کے مطابق، ساڈا تو نہیں، کیونکہ اسی سمجھنے ہیں یہودیاں دا فتنہ ہے، پیغمبر نو اللہ پاک بھیجیا ہے، پاک واپس بلایا ہے، پیغمبر سے کوئی برائی کوئی سیائی داخل ہی نہیں ہوتی، تو تونا کسے کی؟ تو اگر بندے دے تصور سے آج گیا ہے تو انہیں کتابیں لکھتا ہے، اس قرآن کی تفسیر بھی لکھا ہے کہ پہلا جبریل نے صاف کی یہ جگہ دل والی، وہ دے وچ قرآن رکھا ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک قرآن دے بولن نال محمد بنے نے یا محمد دے بولن نال قرآن بنے؟ بھائی ایک سوال ہے کہ قرآن بولے ہے تو مصطفیٰ بنے نے یا مصطفیٰ بولے نے تو قرآن بنے؟ بچے کو پوچھ لو، بچہ آکھے گا نبی بول دے گئے نے تو قرآن بن لگے، یہ مطلب ہے مرکز قرآن مصطفیٰ دی ذات، مرکز قرآن مصطفیٰ دی ذات، نبی بول دے گئے نے تو قرآن بنتا گیا۔ میں سوال کرنا کہ اس قرآن جڑا نبی دے منہ چوں نکل کے بنے ہیں، انہوں رکھن واسطے فرشتے 4 واری نبی دا دل دھوتا ہے، تے محمد نو ابو طالب دی گود چ رکھن لگے سوچیا ہی نہیں پہ کتنے پیارا۔ ایک سوال ہے کہ اگر قرآن نو رکھن واسطے اتنی صفائی ضروری ہے تو جس گود صاحب قرآن نو رکھنا ہو، یہ مطلب ہے اللہ نے پہلے وہ صاف کیتی ہوئے گی، یارا وہ گود بھی تو پاکو پاکیزہ کیتی ہوئے گی نا۔ جے قرآن دے اترن واسطے جگہ پاک چاہی دی تے محمد دے اترن واسطے جگہ ناپاک چاہی دی، یہ مطلب ہے بندے اس گل تو پھڑے جان گے تیرے ذہن چ قرآن دی عزت ہے سی، مصطفیٰ دی کوئی عزت نہیں۔ عزیزہ نے گرامی قدر، میں آج میں 6 دن دی جڑی پچھلی گفتگو کیتی ہے یہ میں آج نتیجے دے نیڑے پہنچاں گا، سیکنڈ لاسٹ کل لاسٹ کریں گے۔ آخر اللہ پاک انہیاں سانو گلاں یہودیاں دے متعلق سمجھائیاں نے، سانو بھی کچھ آکھیا سکے نہیں، انہیاں گلاں جو سمجھائیاں نے یہودی انج دے نے، یہودی انج دے نے، یہودی انج دے نے، تساں انہاں وانگوں نہیں ہونا، بڑیاں گلاں اللہ نے کیتیاں اور سارا مضمون تواڈے ذہن چ موجود ہے۔ میں سمجھنا کہ پورے اشرے نو اس طرح سننا تے پڑھنا چاہیے کہ بندے نو لگے کہ ایک گل پہلے دن شروع کیتی سی تے 9 نو مکی یا 10 نو مکی۔ میں ایک گل سمجھنا، میں بکھردا نہیں، میں کٹھیا تانوں کر کے اتھے لیندا ہے کہ اللہ پاک نے سانو یہودیاں دیاں خصلتاں دسیاں کہ بلا یہودیاں دیاں عادات دسیاں تے انہاں دے او نظریے دسے جس نظریے دے تحت مسلماناں نو خراب کر دے۔ آخر اللہ پاک نے انیاں گلاں کر کے انیاں مثالاں دے کے کو ساڈے نال گل بھی کیتی ہے یا نہیں کی؟ بندہ پوترے نو باکے آکھے گڈیاں نہیں چڑھنی، اتنے گڈی چڑھی ہے، منڈا کوٹھے تو ڈگ پیا، اتنے نہرے منڈا ناتا ہے، وہ اج تک لبا نہیں، انہوں 1000 کو گل سنائے تے آخر تے کچھ انہوں بھی تے آندا نا کہ پترا بچیا تم ہی آنج کر، یہ تو پیو پتر دی گل، وہ لم یلد ولم یولد، انہیں سانو انیاں گلاں سنائیاں نے۔ اج میں وہ دسن لگا جیڑی تواڈے نال کیتی نے تے میرے نال کیتی۔ بھائی ہوں یہودیاں دی گلاں تے ایک پاسے ٹر گئیاں، ہوں ساڈے نال اللہ گل کیتی ہے، یہودی تے جویں دے حسن حسن، ہوں سانو تو کوئی اللہ دی گل سننی چاہیے کہ نہیں؟ جڑے اللہ اکبر دے قائل نے وہ مہربان شیعہ سنی ہر روز الحمدللہ میرے سامنے ہوندے نے، الحمدللہ اللہ پاک نے ساڈے نال گل کیتی، یا ایھا الذین آمنو۔ اس دور دے مومن صحابہ سن، اسی غریب مومن اس تو بعد پیدا ہوئے ہیں، اسا پیغمبر دے مگر نماز نہیں پڑھی، اسا پیغمبر نال روزہ نہیں کھولیا، چلو وہ وڈے لوگ سن، اسی چھوٹے لوگ ہاں، پر چلو وہ تنزیلاً مومن سن، اسی تاویلاً مومن۔ اتنا ہی فرق ہے نا جی، جدو قرآن نازل ہوا ہے ادو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مومنین سن، ہوں اسی ہاں۔ گل اللہ سارے نال کٹھی پہ کرتا ہے، انہاں نال بھی
تے ساڈے نال بھی جے اللہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ فرمایا مومنو تواڈے تے روزے لکھے گئے نے تے جے انہاں تے لکھے سن تے اسی کیوں رکھنے ہیں یہ مطلب ہے وہ بھی شامل نے اسی بھی شامل ہیں شکریہ جی ہوں اللہ گل کر لگا ہے یہ ہوں دھیان رکھنا جی کہ کتنے کتنے کسی اللہ کی گل مننی ہے تمہیں پتہ کئی گلاں اللہ دیا منن واسطے وضو بھی کرنا پیندا یار قرآن کی تلاوت کرنے واسطے وضو کرنا پیندا نماز واسطے وضو کرنا پیندا مسلے تے ہونا پیندا اٹھنا پیندا بہنا پیندا جھکنا پیندا حج تے جائیے پیسے بھی لانے پیندے نے نال کو خجل خرابی بھی ہوندی ہے نا زکات دئیے تو کو پیسے لگتے ہیں آ جڑا حکم ہے یہ تے لگتا بھی کچھ نہیں تے بندیاں تے اثر بھی کوئی نہیں پہ ہوندا گل کرن والی میں نا لگتا بھی کچھ نہیں اللہ یہودیاں دیاں گلاں سنا کے اللہ تے بڑیاں سنائیاں نے میں 6 دن سنائیاں نے اج میں 7ویں دن دسن لگا کہ اللہ سانو کی آکھیا یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو صاحب ایمان ہو جی اللہ فرماتا ہے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء یہودیوں کو اپنا ولی نہ بنانا سبحان اللہ سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بنانا ہن ولی دا ترجمہ جنہ دوست کیتا ہے میں ادھے مطابق ہی پڑھ دینا یہ مطلب ہے یہود اور نصارہ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ چلو جی تساں دوست ترجمہ کیتا ہے میں تے تھے قائل نہیں میں تے انہاں ولی نو ولی کہہ دیو کہ ان کو اپنا ولی نہ بناؤ ان کو اپنا ولی نہ بناؤ اللہ منع کیتا ہے کہ انہوں اپنا ولی نہ بناؤ ولی دا ترجمہ اتھے دوست ہویا ہے میں مجبور ہاں یہ مطابق میں پڑھ دینا یہ مطلب ہے دوست یار نو اندنے تے اللہ سانو منع پہ کرتا ہے کہ یہودیاں نو اپنا یار عیسائیاں نو اپنا یار نہ بناؤ اس ویلے عیسائیاں دا بڑا سربراہ ٹرمپ ہے تے اس ویلے یہودیاں دا بڑا سربراہ نیتنیاہو ہے یہ مطلب ہے اللہ قرآن دے مطابق تے تواڈے ترجمے دے مطابق کہہ رہا ہے کہ نہ او دے نال یاری بناؤ تے نہ او دے نال یاری بناؤ رکھ قرآن تے ہاتھ مومن کتھے ہوندے نے صاحب اٹھاؤ بے سار اٹھاؤ آباد رہو جناب میں اللہ مومنہ نو کہہ رہا ہے کہ نہ یہودیاں نال یاری بناؤ نہ انہاں نال یاری بناؤ نہ ٹرمپ نہ دوستی کرو تے نہ انہاں نہ دوستی کرو ہن پورے 57 ملکاں جو چاتی مار کھاؤ کیڑا کیڑا یہودی دا یار ہے کمال ہے بھائی کیڑا کیڑا یہودی دا یار ہے یہودی نال جو دوستی نہیں کرنی اور دوستی تو ہاں ترجمہ کیتا نا تے جڑا جڑا اس ویلے نیتنیاہو دا یار ہے وہ مومن بھی ہے اچھا او دا یار بھی ہے کیا بات ہے اللہ منع کیتا ہے کہ مومن ہو تو یہودی سے یاری جدی یاری ہے نا اس ویلے یہودیاں نا اللہ دے مومنہ نال گل کیتی ایمان او دے چ ہے جڑا او دا یار ہے ہاں تے تواڈے ایویں رنگ بگے ہوئے نے جدوں یاری یہودی نال کرنی ہے تے ایمان تے اڈ گیا نا تے جس دل وچ ایمان نہیں آوندا اوتھے کلے ایمان کیسے آ جائے دیکھو جی گل ہے ترجمہ دوست نے آپ کیتا ہے اگلی میں جڑا آیت پڑھنا تو پھر میں ولی دا ترجمہ کرنا میں دوستی دا قائل نہیں جی دوستی ہو سکتی ہے عیسائی نال بھی ہو سکتی ہے یہودی نال بھی ہو سکتی ہے دوستی ہے تو ٹرمپ کو گئے نے نا محسن نقوی صاحب دوستی ہے تو گئے نے نا ٹرمپ کو شہباز شریف صاحب آخر کو دوستی تعلق ہے تو آرمی چیف صاحب اتنے گئے نے نا جی تعلق ہی کوئی نہ ہوتا تو صلح کیوں کرا دے کیویں دی گل کر دو ترجمہ سیدھا کرو وہ نہیں اتنا ترجمہ دوست بنتا نہ قرآن نے دوستی تو منع کیتا ہے جے دوستی چھڈنی ہے نہ تے جنہیں منڈے امریکہ ہوں جے واپس بلاؤ جنہیں اسرائیل نے دوائیاں بنائیاں نے ساریاں چھپڑائیں سٹو مکاؤ نا سارے موبائل سٹو چھپڑا جی موبائل درساں چ بنتے نے انسولین مولانا فضل الرحمان بناندے نے بھئی اللہ دیو بندے ہو اسی دیندار بندے ہاں یہ جوش ہے کدی امریکہ دی استعمال کرنے ہیں کدی اسی اسرائیل دی استعمال کرنے ہیں وہ دوستی کتھے مک دیجئے کدو اللہ منع کیتا ہے تو ولی دا ترجمہ دوستی کیتا ہے بغض علی ویچے ہاں تینوں پتہ ہے کہ ولی دا شکریہ
یارا ولی دا ترجمہ سیدھا کر. نیتن یاہو نال بھی سلام علیکم ہو سکتی، دوستی ہو سکتی، امریکہ نال بھی ہو سکتی، کوئی حرج نہیں. اپنے بیٹے بھیجو، جتھے بھیجو جا کے پڑھن، ڈاکٹر بن، آن جان رکھو، ایکسپورٹ کرو، امپورٹ کرو، کوئی رولا نہیں. کاروبار تے پیغمبر بھی یہودیاں نال کیتا. بولو بھائی بولو، پیغمبر نے یہودیاں نال تجارت نہیں کیتی. پیغمبر نے عیسائیاں نو مسجد وچ انہاں دی عبادت واسطے جگہ نہیں دیتی. تانوں کنے آکھیا ترجمہ تو دوست کیتا بغض علی چ؟ تینوں پتا سی جے اتھے میں ولی دا صحیح ترجمہ کر دیتا نا، اللہ نے انہاں دی ولایت چھڑا کے کوئی ولایت دینی ہے. ہاں ہاں اتھے ترجمہ دوستی غلط ہے. میں انہیں ترجمہ کرنا لیکن ذرا دوستی تے سواد لے لئی. اللہ پاک فرماتے ہیں سنو، بعضهم اولیاء بعض، یہ جو بعض ہے نا یہودی، یہ بعض یہودیوں کے دوست ہیں، ولی ہیں، تمہارے نہیں. یہ آپس میں دوست ہیں، تمہارے نہیں. عیسائی یہودیوں کے دوست ہیں، وہ ان کے دوست. دوست ترجمہ انہیں نہ کرنا، ولایت نہیں پڑھتا، دوست ہیں. اچھا اللہ فرماتا ہے ایک تو میں دس دیا ترجمہ دوستی رکھ تے کلیجہ سنبھال کے گل سنی، کسی نے اٹیک نہ ہو جائے. تو نہیں جن ترجمہ غلط کیتا ہو جانا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے سنو، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. تیرا ترجمہ کرنا کہاں؟ جو کوئی ان سے دوستی کرے گا انہی میں سے ہو جائے گا. سبحان اللہ. بھئی آیت نمبر 51 سے جا کے گھر پڑھ دینا، سورہ المائدہ آیت نمبر 51. دو کوئی ان سے یہ رشتہ رکھے گا دوستی کا، وہ انہی میں سے ہو جائے گا. یہ مطلب ہے جے ترجمہ دوستی کرنا ہی نا تے جڑا جڑا یہودی دا دوست ہے وہ انہاں دے وچوں ہو گیا. ہن نماز پڑھو بھی فضول ہے، روزہ رکھو بھی فضول. ترجمہ سیدھا کر لے چنگا رہے گا، چنگا رہے گا. چنگا میں ترجمہ کاری دیا. ترے ترجمے نے قرآن دے مطابق، سورہ مبارکہ کہف وچ، سورہ مبارکہ انفال وچ، سورہ مبارکہ مریم وچ. ترے ترجمے نے. سورہ مبارکہ انفال وچ ولی دا ترجمہ ہے ذمہ داری. سورہ کہف وچ ترجمہ ہے با اختیاری. سورہ مریم چ ترجمہ ہے وارث. ولی دا ترجمہ ہے با اختیار ہونا، ولی دا ترجمہ ہے وارث ہونا، ولی دا ترجمہ ہے ذمہ دار ہونا. جنہیں والدین بیٹھے ہو، والد بیٹھے ہو، تسی اپنے گھر دے ولی ہو. ولی کو نکاح دے ویلے اجازت لئی جاندی. جے ولی دا مانا یار ہوئے تے ابے نو رہن دیو، کول یار بیٹھے نے کالیاں اینکاں پا کے، انہاں کو اجازت لے لو. تہاڈی کیا بات ہے سنن دی؟ میں پیا نہ صوفے تے یار نال ہی نہیں بیٹھے ہوندے نے. تے جے ولی دا مانا یار ہے تے یاراں نو پوچھ لو بھی ہاں بھائی اجازت ہے. تے جے جنازہ ہوندا ہے تے پھر ولی دی اجازت چاہیے. وہ جڑا مرن والے دا یار دوست کو نہیں ہوندا. تینوں جنازے تے بھی ولی دی سمجھ آ جاندی ہے. کمال ہے. تے تینوں شادیاں تے بھی ولی دی سمجھ آ جاندی ہے. صرف علی دی واری تینوں موت پہ جاندی. شادیاں ہون تے ولی دا ترجمہ دوست نہیں، جنازہ ہوئے تے ولی دا ترجمہ دوست نہیں. اوتھے سمجھ آ جاندی ہے. ولی دا معنی سربراہ ہے، ولی دا معنی با اختیار ہے، ولی دا معنی ذمہ دار ہے، ولی دا معنی وارث ہے. اور پیو وارث ہوندا تے تاں اجازت دیندا ہے، پیو ذمہ دار ہوندا تے تاں اجازت دیندا ہے. جنہیں ولی دا دوست ترجمہ دوست کیتا نا، انہوں میں آکھنا آ ولیاں نو آکھو ٹینٹا دا کرایہ دین. جے کوئی یار کھلو گیا تو میں تمہیں دساں گا یہ سواد ادو آتا ہے جہے ویلے مولوی صاحب نکاح پڑھن آتے ہیں نا، اتنے نہ چاچے نو تھان دے نے وہ دوست، نہ پھپھڑ نو نہ ماموں نو، وہ اتنے اڑے ہوندے نے. یہ صوفے تے سارے یار بیٹھے ہوندے نے. تے جہے ویلے مولوی صاحب آتے ہیں انہوں کا سواد آتا ہے. وہ آتا اچھا بھی بچو اٹھو کسے بندے نو بہن دیو. میرا خیال ہے ولی تے دوست دے ترجمے جو فرق ہے. یہ مطلب ہے جدو نکاح حق ہے، اوے حق نکاح ہے، حق مہر بھی ہوندا نا. یہ مطلب ہے جدو حق والی گل آندی ہے نا، یار اٹھائے جاندے نے ولی بٹھائے.
مہربانی مہربانی. ولی دا ترجمہ ہے ذمہ دار. شکریہ جی. علی اور دوستو ولی دا معنی ذمہ دار, ولی دا معنی با اختیار, تے ولی دا معنی وارث. فہب لی من لدنک ولیا, مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. حضرت زکریا نے فرمایا یاری سنی و یاری من آل یعقوب, وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. نبی نے اللہ کو پتر منگے ہے, یار نہیں منگیا. اللہ دے بندیا, حضرت زکریا نے فرمایا مجھے ایک ولی عطا کر جو میرا وارث بنے. ادوں اگے میں کیڑا تینوں نیا دیاں, قرآن تے میرا ہاتھی. بندے تے وضو کرن نہ قرآن چکن واسطے تے چودھری اندرے ہو گئی. میں تے با وضو 7 محرم نو راگو سجدہ قرآن تے ہاتھ رکھے آئی. اوے ولی وارث ہوتے ہیں, یار وارث نہیں. میرا خیال ہے, صدقہ جاواں, میرا خیال ہے اللہ اے نہیں فرمایا کہ نہ یاری دوستی چھڑ دو, نہ عیسائی نہ یاری دوستی چھڑنی تے نہ دوستی جناب یہودی نہ چھڑنی. کاروبار کرو, اپنا کام کرو. ولی دا ترجمہ سیدھا کر چھڑو نا, انتہائی خدا دی قسم آسانی ہو جائے. جدو ولی دا معنی ذمہ دار, کوئی اللہ یہ نہیں کہہ رہے ان کو یار نہ بناؤ, اللہ کہہ رہا یہودیوں کو ذمہ دار نہ بناؤ, یہودیوں کو با اختیار نہ بناؤ, اور یہودیوں کو اپنے اوپر اپنا تھوڑی خیر ہو گئے, میں نے لطف آ گیا, اپنا وارث نہ بناؤ. وہ یاری دوستی ہو سکتی ہے. وہ ایران والے گئے سن نا, اتنے بیٹھا نہیں سن میز سے, اتنے ملاقات ہوئی, اتنے گلاں باتاں ہوئی نے, تے جے لڑے ہوندے تے جاندے ہی نہ. یہ مطلب بیٹھے نے, گل ہوئی ہے, یہی دوستی یاری دوستی ہے. آ جڑے ایران والے لال آنکھ کر کے انہوں نے ویندے نے نا, ایران والوں واحد ملک ہے اس وقت پوری دنیا میں ایک ایران جس نے یہودی کے ساتھ دوستی کا قائل ہے, ولایت کا قائل ہے. یہودی سے, نیتن یاہو سے اور ٹرمپ سے وہ اندر دوستی ہو سکتی ہے. ہم ان کو اپنا با اختیار نہیں بنا سکتے, ان کو اپنے اوپر ذمہ دار بھی نہیں بنا سکتے, اور ان کو اپنا وارث نہیں بنا سکتے. ایک تو میں دس دیا, کول ہوئے نا گڈی چنگی تے بندہ وہ اگے چنگچی کر کے آ کے بہو بہو آدھا میرے کو ہے, میرے کو دیسی کیا ہو چے, دیسی مورا پکا کے اگے رکھا, جو بندہ کھان لگے تے بندہ مرونڈا لے اے بھی کھا, آدھا نہیں میرے کو ہے. یہ یہودی نو تے نصرانی نو او یاندا میرے کو ہے جدے کو علی جیسا ولی موجود. ضرورت نہیں نا جی, ساڈا وارث بھی موجود ہے, ذمہ دار بھی موجود ہے, تے با اختیار بھی موجود ہے. اگلی گل اللہ نے جڑی کیتی ہے جی, آج بحث کرنا چاہنا. ایک آیت چلتی ہے پی, یہ سورہ مبارکہ میں جناب تواڈے سامنے 51 نمبر آیت پڑھی, ہن میں پڑھن لگا 52 نمبر. اللہ فرماتا ہے فطر, یہ کرتے نے دوستی نہیں, ولی من بیٹھے نے, انہوں نے ذمہ دار من بیٹھے نے, انہوں نے اپنا وارث من بیٹھے نے. اللہ فرماتا ہے فطر الذین فی قلوبہم مرض, جن لوگوں کو دلوں میں بیماری ہوتی ہے, یساریون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ. ایتھے آج دی مجلس ہے, وہ فرماتے ہیں جن لوگوں کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے نا, وہ ان سے پیچھے نہیں ہٹتے, وہ ان کو ولی مان جاتے ہیں, ان کو وارث بھی مان جاتے ہیں, ان کو جناب ذمہ دار بھی مان جاتے ہیں, اور باختیار بھی مان جاتے ہیں. اور کیوں؟ اس لیے کہ اے لفظ نے فرماتے جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے, تو وہ میں تھوڑے کو پہلے ہی پڑھ گیا کہ دلوں میں بیماری ہوتی ہے, اس بیماری کو بغض علی کہتے ہیں. وہ منافقین دے اندر بغض علی ہوندہ ہے نا جی. منافق انہاں دے یار نے, میں 6 دن پڑھیا تواڈے کول, منافق یہودیاں دے یار نے, اے یاری دوستی توڑ دے کیوں نے, اے کیوں انہاں نو ولی من گئے نے؟ اے ایک لفظ کافی ہے. اللہ فرماتا ہے ان تصیبنا دائرہ, وہ ڈرتے ہیں, نقشہ ڈرتے ہیں, ان تصیبنا دائرہ, کہیں ہم گردش زمانہ میں نہ آ جائیں, ہم کہیں گردش زمانہ میں نہ آ جائیں.
اوکھی لفظ نہیں، گردش زمانہ یعنی گردش آ جانا، ایویں پریشانی آ جانا۔ وہ اپنے آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتے کہ جے انہاں تو پیچھے ہٹے نا یہود و نصارہ تو تے ایویں گردش زمانہ آ جائیں گے۔ گردش زمانہ بالا نو کیویں سو جاواں؟ واو روڑا ویکھیا جے واو روڑا؟ وہ ہوا ہوندی ہے کسے دباؤ دیتا ہے تو پھر دی، وہ دے وچ کھ آ جان تو بھی پاؤن لگ پیندے نے، جُتی آ جاؤ بھی پاؤن لگ پیندی، وہ آنجاں جانجاں کر کے اتنا جاندی کر تھلے آوندا، وہ ہوندا ہے گردش۔ وہ بندے ڈردے نے کہ جے یہودیاں تو پیچھے ہٹے نا تے ایویں کسے گردش آ جاؤں گے۔ وہ گردش میں تواڈے سامنے اج پڑھن لگا، انہاں دے اندر روڑا کی علماء نے لکھیا ہے، علماء اہل حدیث، علماء اہل سنت، انہوں نے فرمایا دراصل یہودی بڑے امیر اور ساہوکار ہوتے تھے۔ امیر ہوتے تھے، ساہوکار سمجھ دو، ساہوکار ہوتے تھے اور لوگوں کو سود پر بھی پیسے دیتے تھے اور کئی مرتبہ سود معاف بھی کر دیتے تھے۔ جڑا بندہ سود کھان والے اگے پھسے ہے، بڑی وڈی گل ہے، ویسے سود معاف کدی نہیں ہویا، نہ معاف کرتے ہیں۔ وہ یہودی کدی کدی سود دے پیسے تمہیں پتہ ہے 1000 روپیہ لیا ہوئے تو کئی باری 60,000 بن جاتا، 1000 دا 60,000، 1000 دا 2 لاکھ، کیونکہ دینا نہیں تو ڈبل ہوتا جانا۔ وہ کدی کدی یہودی وہ معاف کر سکتے سن، وہ بندے سارے مکے سن کہ یہ جیڑی مدد کرتے ہیں ساری کدی کدی پیسے دی تے معاف کر دیں، تے معاف کی کرتے سن کھے اور ڈبل تے آپ ہی چاڑیا ہوں سی، پہلا وہ پیسے چاڑنے پھر انہوں معاف کرنے۔ انہوں آخنا ساہوکارا تیری کیا بات ہے، جڑی تو میری مدد کیتی ہے نا کمال ہی کیتی ہے۔ لو جی اس واسطے سمجھتے سن کہ جے نہ تو پیچھے ہٹ گئے کہ اسی گردش زمانہ چاہ جائیں گے کہ ساری امداد بند ہو جائے گی۔ یہ لکھیا علماء نے کہ وہ سوچتے تھے کہ ہماری امداد، سوچتے تھے کہ ہماری امداد بند ہو جائے گی۔ سید ابو العلا مودودی تیری روح نال مخاطبہ تسی لکھ کے گئے سو کہ وہ سوچتے تھے کہ ہماری امداد بند ہو جائے گی۔ میں نہ کدی سنتا ہوئے تو میں تنہیں دساں وہ بھی یہی سوچتے تھے، یہ بھی یہی سوچتے ہیں۔ صدقہ جامع نوجوانوں، وہ بھی یہی سوچتے سن کدھر امداد بند نہ ہو جائے۔ تے آج بھی مسلمان یہی سوچتے ہیں کہ ساری امداد بند نہ ہو جائے۔ ایرانیاں نو کیوں نہیں خوف کہ ساری امداد بند نہ ہو جائے؟ اس لیے کہ ایرانی جانتے ہیں ہم یہودی سے مدد نہیں مانگتے، علی سے مدد مانگتے، کیونکہ مدد ولی سے مانگی جاتی ہے اور ہمارا ولی یہودی نہیں، ہمارا ولی نصارہ نہیں، ہمارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ لو جی یہودی دو کم کر دے سمجھو، ایک تے مسلمانہ دے مقابلے تے بندے دے سن لڑن واسطے، پیسے تے کرائے دے بندے۔ آپ بڑے ڈرپوک سن، آج اجے بھی ڈرپوک نے، اجے بھی ڈرپوک نے۔ تو انہوں پتا ہونا بڑے بڑے تھلے بینکر بنائے نے، جدھر ادھر مسائل جاندہ تے اندر وڑ جاندے نے بچ، ایک کھڈاں چ چوہے وڑتے ہیں، مرد نہیں وڑتے۔ باہر نکل کے مقابلہ کرو نا قوم دا۔ میرے عزیز و ڈرپوک سن، ایک تے بندے دیندے سن اسلام دے خلاف، کرائے دے بندے، تے دوسرا پیسے دیندے سن۔ یہ پیسہ جڑا لاندا ہے وہ جاندا ہے میں سب کچھ کر لینا، بندے بھی کر دینے۔ اج نہ بندے پائے ہوندے نے ڈیریاں تے، آندے نے بندے انہیں سدے تے آپ انہیں جو گئے ہون تے بندے کیوں سدے؟ وہ جڑے بندے سدے ہوندے نا، وہ جنہیں سدے ہوندے نے انہوں نے کھ نہیں سمجھدا۔ میں تمہیں پکی گل دساں، وہ کرائے تے نہیں سدے ہوندے بندے لڑائی شڑائی واسطے، آؤ جنہیں سدے ہوندے نے جڑا پیسے دینا انہوں بھی کھ نہیں سمجھتے، وہ آپس میں بہ کے آتے ہیں انہیں جو ہوندا تو سانوں کیوں سدتا ہے نا۔ یہودی بندے بھی دیندے سن، پیسے بھی دیندے سن۔ یہودیاں نو جڑی تکلیف ہوئی ہے نا دو شخصیات دی، یہودی بندے دیندے سن یا پیسہ لاندے سن۔ قرآن ہے، اللہ فرماتا حبیب ولا سوفا یوتی کا رب کا فترزا، سورہ زحا، اللہ فرماتا ہم تجھے وہ دیں گے کہ تو اپنے رب پہ راضی ہو جائے گا۔
کہ فرمایا یہودی دا پورا زور لگ گیا ہے، کدھر وہ بندے پہنچاندہ ہے، انہوں آدھے افرادی قوت. یار ایڈی اوکھی تو میں کدی گل ہی نہیں کیتی کی آ بیٹھا میں افرادی قوت بندیاں دی قوت. تے دوسرا اولاندا پیسہ. ایک بندے میں پنجابی کر چھڑا بندے پنجابی میری تے لگے نے. یہودی ایک تے بندے دیندے نے تے ایک پیسہ دیندے نے. بندے دیندے نے تے پیسہ دیندے نے. یہودیاں دی تاؤن پج گئی جدو دو شخصیات نے آپس وچ معاہدہ کر لیا. ابو طالب آکھیا بندے میں دینا، خدیجہ آکھیا پیسے میں دینا. صدقہ جاواں صدقہ جاواں. حضرت ابو طالب آکھیا انہاں دے مقابلے تے بندے میں دینا، خدیجہ آکھیا پیسے میں دینی. او دن جائے تے آج دا دن آئے. اے یہودیاں نو نہ خدیجہ چنگی لگتی ہے نہ ابو طالب چنگی. صدقہ جاواں صدقہ آباد رہو. پھر امداد کرنی ہو رہی، امداد کرنی الگ گل ہے. میں شبیر احمد عثمانی دا بیان پڑھنا، لکھن والا عثمانی ہوئے تے پڑھن والا حسینی ہوئے تے سنن والے وچ شیعہ بھی ہون تے وچ اہل سنت بھی ہون. لکھن والا عثمانی، پڑھن والا حسینی، سنن والے سنی تے نال شیعہ. ہور متنجن کینوں آندے؟ یہی متنجن سارے رنگ اکٹھے ہوئے نے نا. ہن میں پڑھنا حضرت ابو طالب نے صرف امداد نہیں کی تھی. میں تحریر پڑھ دینا. شبیر احمد عثمانی پڑھ دینے. پہلے والدین دنیا سے گئے، پھر حضور کا دادا دنیا سے گیا. کل یاد آ گئی؟ دادا جان دنیا سے چلے گئے. پھر آپ کی ظاہری پرورش کی سعادت آپ کے بے حد شفیق چچا کے حصہ میں آئی. بے حد شفیق چچا. شفیق دا کی مانے؟ حافظ آباد چپیڑا مارنا والا، محبت کرنا والا، شفقت کرنا والا. شفیق چچا کون سی؟ اور نبی دا شفیق چچا کون سی؟ چار کلمے تے بیس چھڑ دس شفیق کون سی؟ اے شفیق کنوں آکھے؟ عبد المطلب تو بعد کدے دامن سے نبی نے ہاتھ پایا؟ کل والی گل حضرت ابو طالب دی. اے شفیق کنوں پہ اندر دیوبندی دوست؟ حضرت ابو طالب نو. چل کلمے نو چھڑ. شفیق ایسی کدے واسطے؟ نبی واسطے. ہن دسا ابو طالب کنوں آندے؟ جڑا دو جہاناں تے شفقت دا ہاتھ رکھے اونوں محمد آندے نے، تے جڑا محمد تے شفقت دا ہاتھ رکھے اونوں ابو طالب. شفیق چچا، شکریہ قبلہ. شفیق چچا کے حصہ میں آئی. صدقہ جاواں جڑا دوہاں جہاناں تے شفقت تے محبت دا ہاتھ رکھے انہوں مصطفیٰ آندے نے، تے جڑا مصطفیٰ دے سر تے محبت تے شفقت دا ہاتھ رکھے انہوں ابو طالب آندے. اگے فرماندے نے انہوں نے زندگی بھر ہائے ہائے اور زندگی بھر جڑا چٹ دے چٹ کام آیا ہوئے ہائے وہ نہیں بھولتا. فرماندے نے ابو طالب نے زندگی بھر آپ کی نصرت کی، آپ کی حمایت کی، آپ کی مدد کی کیتا ہے؟ مدد کنے؟ حضرت ابو طالب نے کی کیتا نے ساری زندگی حضور دی مدد کیتی نے. ایک قرآن پاک میرے کو یہ سورہ مبارکہ کہف ہے، آیت دا نمبر 51 ہے. تے جے یار آپ ہی لکھ چھڑے پہ ابو طالب ساری زندگی حضور دی مدد کیتی ہے تے اے قرآن. اللہ فرماندہ وما کنتو متخذ المضلین عضدا. محمد بندوں کو بتا ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے. ہم گمراہ لوگوں سے مدد نہیں لیتے. حضرت ابو طالب نے مدد کی. میرے کو جی پڑھے لکھے دوست تشریف فرمان ہے الحمدللہ. صحافی تشریف فرمان ہے، اینکر تشریف فرمان ہے، رپورٹر تشریف فرمان ہے. اے رپورٹر بڑی خطرناک شے ہوندی جی، پاویں جفا مار کے ملے. معاف کرنا جی قبلہ. یہ رپورٹر جفا بھی مارتے ہیں، تصویر بھی بناتے ہیں.
تو پھر کسی ویلے رپورٹ کر چڑھتے ہیں بھی یہو جی گلاں کردا سی، تو پھر بندہ پھڑکتا ہے، تو پھر بندہ مل کے آتا ہے بھائی جی تہاڈا تے حق نہیں سی بنتا، تو وہ آتا جناب معاف کرنا میں رپورٹر ہاں، رپورٹ تو میں کرنی سی نا، رپورٹر بھی موجود نے اس مجلس وچ، میرے مولا دے فضل نال رپورٹ کرن گے تو ٹھیک ہی کرن گے، میرے اللہ دے فضل نال میں محتاط زبان استعمال پہ کرنا۔ خیر ہو جناب، شکریہ میرے عزیز دوستو۔ اگلے لفظ بڑے کمال نے، تھوڑے جا دقیق نے اردو دے، لیکن میں بچیاں نو سمجھا ایڈ بیٹھے نا، انہوں میں سمجھانا، باقی سارے سمجھدار بیٹھے۔ حضرت ابو طالب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شبیر احمد عثمانی زندگی بھر آپ کی نصرت کی اور حمایت کی، اگلی گل ہے، اور نبی کی تکریم اور تجمیل میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ شکریہ شکریہ شاہ جی، بہت شکریہ۔ فرماتے ہیں کسر نہیں چھڈی، کادے وچ؟ تکریم وچ تے تجمیل وچ۔ یہ دو لفظ اگر اج میں پہنچا لے تے اج دی مجلس ہو جائے گی۔ وہ آندے نے میری مدد نہیں سی کردا علی دا بابا، مدد نہیں سی کردا، تکریم بھی نبی دی کردے سن تے تجمیل بھی کردے سن۔ شبیر احمد عثمانی پڑھے لکھے نے تو میرا قصور ہے؟ انہیں پارے لفظ لکھ چھڑے نے، میں وچ کی آکھیا؟ میں تے انپڑھ بندہ پھسیا تواڈے کسے، میں نہیں لکھیا، انہاں لکھیا عثمانی صاحب۔ حضرت ابو طالب نے کی کیتی ہے؟ تکریم، تے دوجی لفظ کی تجبیل، تجبیل ترجمہ کروں گا تو لطف آئے گا۔ میری مدد نہیں کیتی، تکریم بھی تجبیل بھی۔ ہوں میں تکریم دا ترجمہ کرنا، کسی کو اپنے سے اعلیٰ مقام دینا، ہائے 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 ہائے، کسی کو اپنے سے اعلیٰ مقام دینا۔ جڑے سمجھتے ہیں یتیم سمجھ کے پال رہا ہے، کیڑا بندہ جمے ہے جڑا یتیم نو اپنے تو بڑا مقام دے وے؟ لوگ یتیم دی مدد کر کے احسان کر دے۔ مینوں کل دا بندے پہ آندے نے کہ یتیم دے حق دے متعلق کچھ پڑھ، بیٹھا کو بندہ پتہ نہیں، کئی باری بندے آپس سے لڑے ہوندے تے مسئلہ ساڈے کولوں کرواندے جی، مینوں پتہ ہے۔ ایک تھا میں گیا، ایک بندہ آندا ذرا بیٹیاں دے حقوق تے گل کریا جی، وہ میں سمجھا بھی بڑا نیک بندہ، بیٹیاں دے حقوق دا بڑا خیال ہے۔ وہ پتہ لگا وہ گھر جیڑی بی بی سی نا، انہوں دا پیو پیلی نہیں سی دیندا۔ وہ مینوں کل دے بندے تنگ پہ اتنے کرتے ہیں، ہو سکتا اتنے گل نہ ہوئے یتیم دے حقوق دے گل کرو، یتیم دے حقوق دے میں تمہیں دے جانا گل کر کے۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 2 ہے، ترجمہ سنو، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ بھائی اللہ تے آکھنا ہی نہ دے دیو، اللہ آندا نماز پڑھو، کدو بندے پڑھ دے نے، مرضی ہے نا بندیاں دی اپنی۔ اللہ فرماتا یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاک کو پلید میں نہ بدلو۔ تمہارا پاکیزہ رزق ہے، اگر یتیم کا کھا جاؤ گے تو وہ بھی پلید ہو جائے گا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 152، اللہ فرماتا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اگر چھوٹا ہو تو بلوغت تک اس مال کی حفاظت کرو، جب بڑا ہو جائے تو اس کے حوالے کر دو۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34، اللہ فرماتا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس نیت سے اس کو پاس رکھو کہ یہ چھوٹا ہے، کوئی کھا نہ جائے، بلوغت تک انتظار کرو، اس کے بعد اپنا وعدہ پورا کرو، اس وعدے کے متعلق حشر میں سوال کیا جائے گا۔ اے دے چھڑیا جے گھر بیٹھ کے پڑھ لو، میں راہ چ لکھی نے ساری آیتاں، مہربانی گھر بیٹھ کے پڑھ لینا آرام نال، میرے تے نہ پی جا ساری گل تو جو ہے۔ عزیزاں نے گرامی کر ایک تکریم کیتی نے، تے تکریم کینوں آندے نے؟ ہائے ہائے، کسی کو بزرگ سمجھ ہاں اعلیٰ مقام دینا، اسے تکریم کہتے ہیں۔ نبی پاک دی یار عمر 8 سال، ابو طالب کر لے گئے نے، ویلا چاچے دی عمر ویکھ تے بھتیجے دی عمر ویکھ۔ فرماتے نے تجبیل کی، تجبیل دا ترجمہ حافظ آباد چ کر رہا ذمہ داری نال، اپنا گوگل کھولو تے تجبیل لکھو، ہن تے مولوی کو جان دی لوڑ ہی نہیں۔
موبائل تواڈے کول نے، موبائل کولوں کدی چج دا کام بھی لے لیا کرو. کڈو نا موبائل، کھولو نا گوگل، وہ لکھو تجبیل، پر ترجمہ تو وہ پڑھے گا جنہوں تجبیل لکھنا آئے گا. وہ مسترسل حسین تارڑ سن، تارڑ صاحب بیٹھے نے، مسترسل حسین تارڑ، انہوں نے سپاہی ڈک لیا، انہوں نے آخیا لائسنس لیاؤ، گڈی کا کاغذ لیاؤ. اس آخیا یار مینوں جاندا نہیں، اس آخیا میں نہیں جاندا، کاغذ لیا. اس آخیا نہ لکھا، اس آخیا لکھ مستنصر حسین تارڑ. اس آخیا جا. نال دے سپاہی پوچھا چلان نہیں کیتا، اس آخیا مینوں مستنصر لکھنا آਉਂدا تو میں چلان کر. ہوں مینوں نہیں پتا تجبیل کسی نو لکھنا آئے کہ نہ آئے. اپنے گوگل کھولو تو تجبیل لکھو. واہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کمال کی تھی. 8 سال کا بھتیجا ہے. فرماتے ہیں تجبیل کہتے ہیں کسی کو بزرگ سمجھ کے عزت کرنا. 8 سال کے بھتیجے کو بزرگ سمجھنا یہ بھتیجے کا معاملہ نہیں، عقیدے کا معاملہ ہے. قریبا صدقے جانا حضرت ابو طالب نے تجبیل کی تھی، اور حضرت ابو طالب نے نبی دی عمر 10 سال سی جدو سارے جہان نو دسیا ہے یہ تکریم دے بھی قابل ہے، یہ تجبیل دے بھی قابل ہے. سارے جہان نو دسیا قید پہ گیا عرب وچ. پیڈاں مرن لگ پئیاں، دمبے مرن لگ پے، اونٹ مرن لگ پے، گاواں مرن لگ پئیاں، بندے بھوکے مرن لگ پے. بارش نہیں سی ہوندی، سوکا پی گیا. اور کیا کہاں سوکا ساڈے علاقے چاند ہر پاسے سوکا پی گیا. حضرت تاریخ عرب جماعت اسلامی نے لکھی ہے. اس ویلے میرا نعیم صاحب وہ سربراہ نے، پہلے سراج الحق سن، پہلا سربراہ سید ابو اللہ مودودی. علی اصغر چودھری ادھر رائٹر ہے، میرے کو 2 جلداں کتاب موجود ہے. وہ فرماتے ہیں عرب کا ایک کچا مکان جو مکینوں کی نفاست کا آئینہ دار تھا. ہائے 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 ہائے. عرب کا ایک کچا مکان جو مکینوں کی نفاست کا آئینہ دار تھا. اس مکان کچے کے اندر سخت گرمی کی دوپہر میں ایک 10 سال کا بچہ سو رہا تھا، ایک بوڑھا دامن کی ہوا دے رہا. تجبیل پہ پڑھنا، تجبیل پہ پڑھنا. 10 سال کا بچہ مصطفیٰ سی تے بڑھڑا سر تے امامہ رکھ کے علی دا پیو ابو طالب سی دامن دی ہوا پہ دیندا سی کہ کتنے گرمی دی وجہ تو جاگ نہ جائے. فرماتے ہیں دکل باب ہوا، ابو طالب اٹھے دروازے پر آئے. باہر جمع غفیر تھا. جمع غفیر جی رش نو آندا ہے، رش اے جمع غفیر ایک قسم دا الحمدللہ اے رش. اور رش سی بڑا. باہر بوئے تے دروازہ کھولیا تے حضرت ابو طالب پوچھتے ہیں آؤ بھائیو کیسے آنا ہوا. جہلمہ بن عرفتا اس بندے دا نام لکھیا نے، جہلمہ بن عرفتا. وہ اگے بدیا، وہ سکیا ابو طالب ہم آپ کے پاس استمداد کے لیے آئے ہیں. استمداد یہ بھی اوکھی لفظ لکھ چلے، مدد، مدد سوکھا کر دیں. کدے واسطے آئے ہیں؟ مدد واسطے. بوا کدھر سی؟ ابو طالب دا. کہ عرب دے بڑے 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 بندے کی لینا ہے سر؟ مدد کرو. یہ مطلب ہے حضرت علی کو نوی نوی مدد شروع نہیں کی تھی، پیو دادے تو کرتے ہو. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں دسو میں تہاڈی کی مدد کر سکنا. انہاں نے قید پی گیا مر چلیاں نے بھیڈاں بھی تے بکریاں بھی تے بندے بھی مر چلے تے قید پی گیا. بارش نہیں ہوتی تے گلا نہیں پیا ہوندا، کی کریے. حضرت ابو طالب نے فرمایا تانوں کنے شک پایا کہ میں ذخیرہ اندوز ہاں، کہ میں اندر جاؤں رکھے نے، اندر کنک رکھی ہے، کہ تو لیا کے کھجوراں رکھیاں. اسی تے جو کما کے لے شام نو غریباں نو دے آنے. ساڈے گھر کی جے، ساڈے گھر کی جے، ساڈا حساب کتاب بھی نہیں ہو سکتا. جو لے کما کے وہ شام نو یتیماں نو ونڈ کے گھر آ جائے. انہاں کہ نہیں اسی تانوں تسی سمجھے نہیں. حضرت ابو طالب نے کہا تسی سمجھا دیو. کہنے لگے ایسا یہ نہیں آ کہ سانو اناج چاہیے تے کنک چاہیے تے کھجوراں چاہیے. ایک کوئی جملہ ہے، آج اناج کا نہیں دعا کا معاملہ. کھادا معاملہ ہے، تیرے کو آیا دعا کرا. حضرت ابو طالب میرے کو کیوں ہے؟ اور سے اپنے ابوتا کو جاؤ. لفظ کی ہے انہوں نے کہا ہمارے دیوتا ہم سے ناراض ہو چکے ہیں. ہمارے دیوتا می پان والا بھی رس پیا ہے، کنیاں لیا والا بھی رس پیا ہے، چندرا پان والا بھی رس پیا. انہیں بت بنائے سن مختلف جی ہسپتال چ شعبے ہوں نے. امراض قلب، نک کن گالے دا وکھرا، سینے دا وکھرا، ہڈیاں دا وکھرا.
یہ سارے بوتے نے وکھرے کماں واسطے بنائے سن، منگنیاں کران والا وکھرا تے طلاقاں دوان والا وکھرا۔ انہاں کہ ساڈے دیوتا ہم سے ناراض ہیں، اگلی گل کمال ہے کہ ہمارے دیوتا ہم سے ناراض ہیں، تو کعبے کے رب سے دعا کر، کیونکہ کعبے کا رب تو تجھ پہ راضی ہے نا۔ تو جدہ کلمہ پوچھتا پھرنا نا، عرب دے مشرک جان دے سن ہمارا تعلق بتوں سے ہے، ابو طالب تعلق کعبے کے رب سے ہے۔ تجبیل پہ پڑھنا فرماتے ہیں حضرت ابو طالب اندر گئے یہ کہہ کے کہ رکے رہو میں انتظام کرتا ہوں۔ بات ہو گئی، رکے رہو کہا آڑی دعا کروائی جی، دعا یا پیرا کو کرائی دی یا مولویاں کو۔ جی سید لبے تو لوگ اندر پھوک مارے جی شاہ جی منڈا پڑھتا نہیں، تو شاہ نہ لبے تو پھر سانو اندر مولوی جی تو ہی پھوک مار دیو۔ یہ مطلب ہے یا کوئی عالم سمجھ کے دم کراندہ ہے تو یا کوئی پیر سمجھ کے دم کراندہ ہے۔ تو ہن دسنا ہی یہ سارے عرب دے بندے ابو طالب نو عالم سمجھ کے آئے سن کے پیر سمجھ کے آئے سن؟ سمجھ میں نہیں پتا آئے ہیں سن۔ وہ فرماتے ہیں جب وہ بوڑھا واپس پلٹا، ہائے ہائے کنہ کو سواد ہے تو کنہ کو تو لینا ہے، اس بوڑھے کی انگشت شہادت کے ساتھ ایک 10 سال کا بچہ تھا جس کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ ابھی سو کے اٹھا ہے۔ سامنے کر کے انہوں نے کہا ابو طالب تینوں آکھا سی دعا کر اللہ بارش دے، کدے کو دعا کرنی کعبے دے رب کرو۔ اے قرآن یہ دے وچ اللہ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلۃ، ایمان والو اللہ کی طرف کو وسیلہ تلاش کرو۔ اجے تے قرآن اتریا ہی نہیں سی، اعلان نبوت ہوا ہی نہیں سی، 30 سال بعد قرآن نازل ہوا ہے، 10 سال دا نبی سی تے ابو طالب پہ فرماندا سی اگر کعبے کے رب سے کچھ لینا چاہتے ہو تو اسے وسیلہ بناؤ۔ تجبیل تجبیل پہ پڑھنا یا اسے وسیلہ بناؤ۔ انہیں کہنو یارہ پیغمبر دا وسیلہ تے قرآن نے بعد اچھ دسے، پتہ نہیں ابو طالب کدوں کو دے قرآن نو جان دے سان۔ انہیں مولویاں دا پٹھی گل نہ کرے کرو، قرآن نازل نہیں ہویا تو وہ کہ میں جان دے سان تو میں کیوں نہ کیوں وسیلہ بنایا؟ کہنے لگا اندازے نار، میں کہا جدے اندازے نو اللہ قرآن بنائے انہوں ابو طالب ہے۔ نبی پاک نو نال لے کے ٹر پے، نبی پاک نو نال لے کے ٹر پے، کعبے دی دیوار نال نبی نے کنڈ لائی، ہاتھ دعا دے بلند کیتے، منہ چو کچھ بھی نہیں آکھیا، کعبے دی تپش ذرا لگی بدڑا دے، اوتھے ہی بسے نے، اوتھے ہی بسے نے، مناسب می بسیا، سلاب نہیں آیا، پیڑا راضی گاواں راضی، ٹپ پھرے گا چمڑے دے ٹپ لوکاں پھرنا ہے، جھیلاں آباد ہو گئیاں، جل تھل ہو گئی، عرب دا سوکا مک گیا، بہار آ گئی، ہر گھر چو آواز آئی واہ محمد واہ محمد یا محمد مرحبا محمد واہ محمد۔ جدو کار کار محمد محمد ہوئی ہے نا، میں سوچنا ادھر ہی اللہ آخریا سی آج تے دین شروع بھی نہیں ہویا تے تو کار کار محمد محمد کرا دیتی ہے نا، میں دین مکمل ہو دو کرا گا جدو کار کار علی علی۔ درود پاک ایک بار جلدی جی جلدی۔ یہودی دی آمیزش دا دین لبو گے تے ڈر آئے گا، یہودی دی آمیزش دا ملیا دین نہ لبو گے ڈر نہیں آئے گا، ڈر نہیں آئے گا۔ یہودی دی آمیزش والا دین ہوئے گا تے 90 سال دا بندہ بھی موت تو ڈرے گا۔ جدو اہل بیت والا دین تواڈے کول ساڈے کول آ جائے گا، یہودی وچ نہ آیا، ادو 13 سال دے بچے آکھن گے چاچا میری واری آئے گی کہ نہیں آئے؟ 9 محرم دی دیگر نو شبیر نے کربلا چ اپنے سپاہیاں دی صف کھڑی کیتی، او دے وچ حضرت قاسم جا کے کھڑے ہوئے،
اپنی اڈیاں چک کے یہ لکھیا ایڑیاں اٹھا کر ایتھے میرا قد ہو رہے ہوں میرا قد تھوڑا جا ہو رہا ایڑیاں اٹھا کے کھلوتے نے کہ جے قد ویکھ کے میرے چاچے نے لسٹ بنانی ہوگی تو متے میرا نا ہی نہ آوے یہ حضرت قاسم دے اندر ولولہ شہادت حضرت قاسم نے پیروں تو ویکھیا نا مولا حسین نے کہ اڈیاں چک کے کھلوتا ہے میرا 13 سال دا بچہ کیا ہوتا ہے جی 13 سال دا اسی جو پڑھتے ساں تو 5 سال دے داخل ہوندے ساں تے 6ویں چ جاندے ساں تے 5 تے 5 10 سال دے ہوندے ساں 11 12 13 8ویں جماعت دا بچہ تقریباً جڑا 8ویں جماعت وچ پڑھدا ہے وہ ایڈا ہوندا ایڈا بچہ جویں 8ویں جماعت دا 13 سال تے اڈیاں چک کے کھلو شبیر کول آئے تھلے چک کے تے ایتھے بوسا دے کے فرماندے اجے تے مینوں حسن دے تیر نہیں بھولے تے تو مینوں جوانی بکھانا پیا تے وہ بھی قتل ہونے واسطے بکھانا کہ میرا نام لکھیا جائے تو کل میں شہید ہو جائے حضرت قاسم فرماتے نے چچا اماں بڑی پریشان ہے نا فرماتے نے تو اماں جا کے مل کوئی وہم نہ کر واپس آ گیا یہ شب عاشور آ رہی ہے نہیں چند دنوں بعد اس شب عاشور در تقریباً 2 بجے دا علماء نے وقت دسیا جدو امام حسین مسلح تے بیٹھے نے تے پرت کے ویکھیا نے تے مسلح دے پیچھے قاسم کھلوتے سن رات دے 2 بجے شبیر مسلح تو اٹھے تے پیار نے فرماندے نے بیٹا یہ رات تے ماں کول رہن والی سی تے تو ماں دا خیمہ چھڈ کے میرے کول کیوں آ گیا فرماندے نے چاچا اماں تانوں میں دسیا سی نا پہلے بھی اماں پریشان ہے وہ اجے بھی پریشان وہ آندی ایک باری پوچھ کے آ بیٹا کہ شہیداں چ تیرا نام ہے یا نہیں کیوں داد کے تیرے بہت بڑے لوگ نے باپ تیرا محمد دا بیٹا ہے علی دا بیٹا تے نانکے تیری اسرت نہیں نا جی میں توڑے داد کے نے ایتھے کو کسر رہ گئی یا تو شہید نہ ہویا تو خون اسلام نہ دیتا تے پھر قاسم بیٹا اس طرح پھر نانکے تیرے بدنام ہوں گے داد کے تیرے اگے بڑے لوگ نے تے ذرا پوچھ کے آ چاچے کو شبیر ایتھوں آباد بند کھولیا تے نال منہ رکھ کے فرماندے نے تیرے وچوں مینوں حسن دی خوشبو آ گئی دوجی باری پوچھیا نے کہ کل بجے شہیدہ چ میں ہاں کہ نہیں فرماندے نے تو میرے ویر حسن دی نشانی ہے تیسری باری پوچھیا نے چچا میرا جواب نہیں دے رہا ہے میں پوچھنا کل دیا شہیدہ چ میرا نام ہے کہ نہیں مولا فرماندے نے اجے تیرے پیو دا جنازہ واپس آوندا مینوں دسدا پیا جویں جو موت دی اجازت منگنے نا اویں اویں مینوں وڈا بھرا یاد آوندا ہے اے میرے بھرا دی تو نشانی ہے کیوں سوڑا پہ گیا حضرت قاسم فرماندے نے اماں میں کی کروں رو پہ فرماندے نے روئی نا میں حسین بڑا صابر ہاں پر تیریاں آنکھاں دے آنسو مینوں کھا گئے کیوں روئے کہنے لگا جدو ایتھے ہونا تے تجھے اجازت نہیں دیں دے جدو میں واپس جانا تو مینوں اماں دیئے واپس کیوں آئے پوچھ کے ہونا سی فرماندے نے جا کے ماں نو مل میں انتظام کرنا تیرے نہ ملنا واپس آ کے آج کیتا نے فرماندے نے اماں اندر آ جا فرماندے نے پترا کیوں باہر کھلوتے ہیں فرماندے نے کوئی نہیں اجازت ملی بی بی سجا ہاتھ پڑھ کے فرماندی آج میں کدی نہ بولن والی حسین نال میں زندگی بھر حیا دی وجہ تو شبیر دے سامنے نہیں آئی آج میں جانی ہاں میرے بچیا میں بڑی اوکھی ہاں بی بی امام حسین دے خیمے چ نہیں آئے جناب زینب دے خیمے دے سامنے کھلو کے ماں پترا پڑھیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بی بی زینب آنج کر کے پردہ ہٹا کے فرمایا پر جائی اساں تے ماں دے جان تو بعد تینوں ماں سمجھے تینوں ماں جنی عزت دینے ہیں میں تے حسین تے بوہے تے کھلو کے سوالنے تو کوئی تو محمد دے ویڑے دی غیرت ہے انہوں یتیم سمجھے اپنے اپنے سوالن بنائے فرماتے نے کل ڈی کر دے اسی پوچھنے پہ ماں پتر تیرا ویر دس دا کچھ نہیں سوالی نہ بڑی ہے تو کی کریے پوچھ دینا اپنے ویر نو تو میں مطمئن ہو جاؤں اگے اگے میری سین تو روپئی ہے بی بی پاک بڑے پیچھے پیچھے پتر نو لے کے حضرت فروا تو روپئے اوتھوں
حسین نے دیکھا تو میرے مولا اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ایک منہ سے لفظ نکلے, فرمایا قاسم تیرے تو بھی صدقے, تیریاں سفارشاں تو بھی صدقے. آ جا میں دسنا. جدو سامنے جا کے کھلوتے نے بی بی ام فروہ حیا دی وجہ تو بی بی پاک دی کن دے پیچھے سن, کن دے پیچھے نہ سر لایا سن. ہاں جی تے ہولی ہولی پہن دے سن. ایک دم نہ ہٹیا جے میں کدی اس سلطان دے سامنے نہیں آئی, میں کدی اس بادشاہ دے سامنے نہیں آئی. فرمایا کیا کیا جے؟ فرماندے نے میں کیویں بولاں گی, میں ساری زندگی گزر گئی تواڈے ویڑے وچ جیڑی گل کرنی ہوندی سی قاسم دا باپ کردا سی. میں تے امام حسین دے سامنے اج تک آئی نہیں تے نہ میں کدی مولا نال بولی ہاں. تسی دسو میں کدی مولا حسین نال براہ راست بولی ہاں؟ ایتھے مصیبت شروع ہوندی جدوں آ کے نا میں کدی بولی ہاں. رو کے حضرت زینب فرمایا بول لے مہمان ہی تھوڑی دیر, میرے ویر نال کوئی گل کر لے, ایک رات رہ گئی ہے. ہائے ہائے. حضرت زینب پیچھے ہٹے نے تے بی بی پردہ کر کے کھلوتے نے. زمین تے نظر ہے, رنگ زرد ہے, اکھاں سرخ نے. 5 منٹاں بعد مشکل نال بولے نے یا سیدی و یا مولا, میرے مولا تے میرے سردار. بی بی فرماندی ہے میں انج تیرے سامنے کدی نہ آؤندی جے اج دا پیو زندہ ہوندا, ایتھے موجود سہرن ہوندا, او تیرے نال آ کے گل کردا. دوویں بھرا تسی جڑا فیصلہ کر دے, میں مجبور ہاں. میرا پتر ہے تے ماں دی چادر دا واسطہ ہی سانو مطمئن کر. کل دیاں مقتولاں چ میرا قاسم ہے کہ نہیں؟ حضرت امام حسین نے جڑی تسلی ہے تواڈی ہائے تو صدقے آ. ماں نو جڑی تسلی دتی ہے وکھرا جملہ ہے, جڑا پتر نو دتی ہے وکھرا جملہ ہے. ماں قاسم دی حضرت امام حسین فرماندے نے جا پرجائی جا کے فجر دی نماز اطمینان نال پڑھ. تینوں اے قاسم میرا چھوٹا ہے تے اکبر میرا بڑا ہے, وہ شہادت پا جائے گا تے تیرا ناکام ہو جائے گا. نہ کل دن چڑھن دے میں یتیم پرور ہاں. جے میں اکبر تو قاسم نو ودھا نہ دیتا تے مینوں حسین کون آکھے گا؟ فرمایا تیرا اکبر کجا تے قاسم کجا؟ فرمایا نہیں میں وہ نہیں گل کر رہا, میں کہہ رہا کل میرا پہچانیا جائے گا. تیرا انج شہید ہوئے گا سنجھانیا بھی نہ جائے گا. تے حضرت قاسم نو فرماتے نے بیٹا قاسم تو 13 سال دا جوان ہے تے تینوں وہم لگ گیا اڈیاں چوک کے کھلونا ہے کہ مینوں اجازت ملے کہ نہ ملے. کل دیا شہیداں تے میرا اصغر بھی شامل ہے. اصغر دا نام آیا, شہزادے نے انگڑائی لئی, کباہ دے بند ٹوٹ گئے. عباس دوڑ کے آئے, دعا پراواں سنبھال کے آکھیا اصغر دی شہادت تے ایڈا جذباتی کیوں ہویا ہے؟ فرمایا میں شہادت تو جذباتی نہیں ہویا, اصغر نہ ٹردا نہ گھوڑے تے بہندا ہے. مینوں دوویں بھرا ہن ایتھے دسو کل بے حیا کدھر خیمیاں دے اندر تے نہیں آ جائے. شبیر فرماتے نو کسے دی جرت ہے جڑا ساڈی زندگی چ خیمیاں دے اندر آئے. ماں پتر مطمئن ہو کے آ گئے تے میرا خیال ہے ہن او جڑی مہندی آندے نا, مہندی ساتوں اسی مہندی پڑھنے, مہندی بنی سی. میں کہا کوئی نہیں سی پڑھی. لوگ آندے نے کیوں بناندے, بن جاندی تے کیوں بناندے, بن جاندی تے کیوں بناندے. ماں دی حسرت رہ گئی, تیاں لے کے آیا, رونے کھلو کے مہندی تے اساں کیڑا خوشی کرنا, اساں کیڑا باجے بجانے نے, مہندی نو ویکھ کے رو لان گے. وہ جڑی مہندی لگی ہے نا وہ پڑھ دینا. لمبا ٹائم نہیں, ٹائم ختم ہو گیا, 1 منٹ گھنٹے جو باقی ہے. 10 محرم دے 10-11 بجے دے درمیان وقت دس دن تقریباً. قاسم میدان چ, حسین علیہ السلام ٹیلہ کربلا تے, فضا سلام اللہ علیہ دروازہ خیمہ تے خیمے دے اندر مسلح تے ماں قاسم دی. تو سارا جاگ کے سن لے. میں ایک باری ادھر آیا ہوں ادھر جا رہا. مسلح دے تے ماں حضرت قاسم دی, دروازے تے حضرت فضا, طبے تے امام حسین, تے میدان جنگ حضرت قاسم. میں صرف شہادت پڑھنے لگا, شہزادے دی جنگ نہیں پڑھتا. حضرت زیدی صاحب فرماتے ہیں 10 منٹ گزرے نے, قاسم زین تو ڈگ گئے, حسین ٹبے تے ڈگے نے, فضا دروازے تے ڈگی ہے, قاسم دی ماں سجدے چ ڈگی. آواز آندی اللہ تیرا شکر ہے میں محمد کے سامنے سرخر ہو گئی.
شہید نے ڈگن لگے آنکھیں مولا ادرکنی حضرت قاسم ڈگتے ڈگتے پہنتے سن اماں راضی رہی میں حق شہادت ادا کر دیتا ہے ہر شہید تے شبیر جا کے آکھے ہر شہید تے شبیر آکھے میں آ گیا فکر نہ کر میں آ گیا حضرت قاسم دی لاش نو ہر شہید نو ادھر دیکھو آنج ویکھیا نے آنج ہر شہید نو میدان جا قاسم دی لاش نو آنج ویکھو امام حسین نے ویکھیا تے چادر بچھا لئی ایک ایک ٹکڑا چن دے سن تے آندے سن پترا مینوں دیر ہو گئی اے میں ضعیف سا مینوں دیر ہو گئی بارویں امام فرما دے اسے شہید تے سلام جدیاں سچیاں پسلیاں ٹوٹ کے کھپے پاسے آئیاں کھپیاں پسلیاں ٹوٹ کے سجے پاسے آئیاں ایک گٹ معاف میں نو کرنا معاف کرنا علم دی بھی شبیہ اصل علم نہیں علم دی شبیہ اصل کوڑا نہیں کوڑے دی شبیہ اصل گٹھڑی نہیں یہ گٹھڑی دی شبیہ بہت اچھا ہو گیا یہ امام حسین علیہ السلام نے میں پڑھے یہ آج لگ میدان جو ٹرے نے تے ماں قاسم دی دے خیمے تک چوم دے شبیر قاسم دے خیمے چ نہیں آئے حضرت زینب دے خیمے دے سامنے آئے اماں دی جائی میرے پیو دیے دیے ایک باری بارہ ویر اجڑ گئی جناب زینب نے پردہ ہٹایا تے فرماتے نے جی اماں دا جایا جگر سنبھالو دل سنبھالو شبیر ایک دم فرماتے نے زینب جی فرمایا بس اے قاسم ہے بس بس ہے قاسم ہے کہ فرماتے نے ماں دی دے خیمے چ کیوں نہیں گئے فرمایا اسی علی دی اولاد ہاں اے ماں قاسم نو کیویں ویکھے گی یہ وچ ہاتھ کتھے نے بازو کتھے نے پیر کتھے نے شانے کتھے نے شکمے مبارک کتھے نے سر کتھے نے اے ماں کیویں ویکھے گی نال دے خیمے جو آواز آئی اندر آؤ میں ہاجرہ کولوں داد لینی ہے اندر آؤ میں ابراہیم کو آفرین روانا ہے حضرت زینب تے جناب شبیر اندر گئے کہ حضرت شبیر نے فرمایا اے پرجائی آ تیرا قاسم ہے فرماتے نے میرا مولا مہربانی کیتی ہے اور میرا مسلح نا وہ دیتے رکھ دے مسلح جتے سجدہ کری دے اوتھے رکھ دے تے میرے مولا کھڑوتے بی بی فروا نے دووے ہاتھ جوڑے فرمایا نا انج نہ کر میں اگے ہی موقع فرمایا کہ گل کرنی سی زندگی چ پہلی تے آخری بار اگو موقع ملے نہ ملے شبیر فرماندے کرو فرماندے نے ایک باری نا میرے خیمے چو بہن بھرا باہر نکل حضرت زینب اور حضرت امام حسین کہنے لگے ٹھیک ہے پرجائی کوئی گل نہیں جدو دووے بہن بھرا کی آخری جملہ میں مہندی دسن لگا آج جیڑے بڑے باہر دووے بہن بھرا نکلے نے آج 4 قدم حسین نہیں گئے زمین کربلا آج زلزلہ آ گیا حسین دوڑ کے واپس آئے تو ویکھیا کیے سر تو چادر اتاری ہے چٹے وال کھولے نے گٹھڑی دی گنڈ کھولی ہے خون وچ ہاتھ رنگ دی ہے تے سر تے لا کے اندر مہندی لگ گئی جائے چٹیاں والا تے خضاب کر دی ہے تے رو رو آندی ہے بی بیو آ جاؤ مہندی لگ گئی جائے میر انیس فرماتے نے باجے والوں کی صدا زیر کنات آتی ہے کیسا لاشا میرے بچے کی برات آتی ہے